تنویر قاضی پہ نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے جس میں کئی لوگوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے اور کافی سالوں کی تحقیق کے بعد میں جو بھی بول رہا ہوں میں یقیناً اس میں لوگوں کا فائدہ ہو اگر آپ اس کو کھلے دماغ سے سنیں۔ ٹاپک ہے مزاروں کے بارے میں، مزار، مقبرات، جہاں پہ نیک لوگ دفن ہیں اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، اس کے اوپر لوگوں کو بلانا، اس کے بعد لوگ ان سے مانگتے ہیں، جھکتے ہیں، سجود کرتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد جو لوگ جو ان کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے بعد لوگ واپس آتے ہیں، پھر وہاں پہ جو بڑے بڑے پیر بیٹھتے ہیں، پیر جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان مردہ نیز زمین میں پڑا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ اس سے دعا قبول ہوگی، آپ آئیں ہمارے پاس۔ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں نوکری مل جائے گی، اگر اتفاق سے نوکری مل گئی پھر واپس آتے ہیں۔ وہاں پہ چرچ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کئی ایویڈنس موجود ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بے دخیلی کی جاتی ہے، وہاں پہ اغوا کیے جاتے ہیں بچوں کو، بہت ہی خرابیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شکایت ہے لوگوں کو کئی سالوں سے، دہائیوں سے، کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایشو ہے یہ انڈیا، پاکستان، ایران، اس طرح کے کچھ ممالک میں ہے کہ جہاں پہ جو نیک لوگ انسان دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت بڑی بلڈنگ بنا کے اور پھر وہ ویسے مقصد تو اچھا ہوتا ہے کہ ان کی یاد تازہ کی جائے، لیکن جو کچھ لوگ جو اس کو کاروباری ذریعہ بنا لیتے ہیں انہوں نے لوگ جو نئی جنریشن پیدا ہوتی ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کا غضب بھی آتا ہے۔ یاد رکھیں اب ماں کے پیٹ میں ہم سب، چاہے بڑے بڑے بزرگ ہیں، نبی ہیں، اولیاء انبیاء ہیں، یہ سب کے سب آپ جتنے بھی ہیں، آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں ڈائریکٹ گاڈ نے مجھے بنایا ہے۔ ہم سب باپ کے یا ماں کے ایگ سے بنے ہوئے ہیں، ایک قطرہ تھے، اس کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا۔ اللہ گاڈ کریٹر نے، وہ آسمان میں ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہدایت جب میری آتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، نبی رسول آتے ہیں، اولیاء اولو الامر آتے ہیں، وہ ان کا اللہ کے ساتھ لگاتار پوری دنیا میں بھیجتا ہے ان کو تاکہ لوگوں کی ہدایت ملتی جائے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی کنگڈم چلا رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بہکا کے ایک پارٹی بناتا ہے۔ اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ پانی میں برساتا ہوں، شیطان نہیں برساتا۔ میں تمہارے ماں کے پیٹ میں بچہ میں پیدا کرتا ہوں، شیطان نہیں پیدا کر سکتا۔ تمہیں رزق، تم رات کو سوتے ہو، تم آسمان سے پانی برستا دیکھتے ہو، یہ کوئی اور نہیں شیطان کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان کی بات کو ماننا ہماری بربادی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو نیک اولو الامر ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ان کی جب وفات پہ پائی جاتی ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جس کو 6.5 ارب لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں کلیئرلی گائیڈ لائن یہی ہے کہ روح جب انسان کی نکالی جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ بھی ہو، وہ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو صرف انسان دیکھ سکتا ہے، اور وہ آتے کہتے ہیں آئیے چلیں، اور اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ روح سمجھیں کہ الیکٹریسٹی کی طرح ہوتی ہے، بجلی ہے۔ آپ کا ٹیلی ویژن، پنکھے، آپ کا ریڈیو فرض کریں، ہو سکتا ہے بجلی پہ جو سٹوو چل رہے ہیں، آپ کے جو چولہے چل رہے ہوں، پنکھے چل رہے ہیں، بلب چل رہے ہیں، آپ کے فیکٹریاں چل رہی ہیں، آپ کے کمپیوٹرز چل رہے ہوں، تو وہ ساری اس کے اندر ایک جو ہے وہ بجلی کا کرنٹ جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو وہ ایک مردہ جو چیز ہوتی ہے وہ دوبارہ اس میں طاقت آ جاتی ہے، اور جو وہ اس کی بنیاد پہ جو ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہے، وہ بھاگتی ہے اس کے اندر لائنوں کے ذریعے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ سامنے انسان بول رہا ہے۔ اسی طرح روح کا بھی کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا یا منی قطرے میں بنایا، پھر اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بنایا، تو پھر روح کو پھونکی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی مین سوئچ آپ بند کریں، بڑے آفس کا، ایئرپورٹ کا، گھروں کا، تو آٹومیٹکلی ہر چیز بند ہو جاتی ہے، ٹیلی ویژن بند ہو جاتے ہیں، فین بند ہو جاتے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ذات جو روح ہے، روح جیسے ہی نکلتی ہے فرشتے کی وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ روح چلاتی رہتی ہے آپ کے ہارٹ کو، دل کو، جگر کو، دماغ کنٹرول کرتا ہے آپ کی باڈی کے ہر فنکشن کو۔
یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایکسٹریم میں نہیں جانا. آپ سوچیں کہ ہمیں شیطان کے یا اس کی جو ٹیم ہے کس طریقے سے بہکا رہی ہے. تو جیسے روح ڈلتی ہے انسان نکلتا ہے بچہ، وہی بچہ بڑا ہو کے ایک بہت بڑا انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹرز بنتے ہیں، پولیٹیشنز بنتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، میکینکس بنتے ہیں. وہی جیسے ہی روح نکلتی ہے وہ جسم گرتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انسان کی وفات پائی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی جتنی جلدی سے دفنا دیا جائے. اگر تو کولڈ سٹوریج ہے جس کی بہت ہی لمیٹڈ آفر ہوتی ہے دنیا میں، بہت ہی ٹھنڈی اس میں رکھ دی جائے تو کچھ دن آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینہ شاید کچھ 2 ہفتے رکھی ہیں کہ تاکہ جسم کو منتقل کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گوشت جو ہے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ کولڈ سے نکلتا ہے. تو انسان کی باڈی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ جیسے ہی آپ نے مین سوئچ آف کیا ساری الیکٹرانکس کی ویلیو ختم ہو گئی. اس طرح جیسے روح فرشتہ نکال کے لے جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے برزخ اوپر ایک جگہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان جس کا علم صرف اللہ والوں کو ہے، اللہ کو دیا گیا ہے. اوپر روحیں ہیں، پوری دنیا قائم ہے ایسے ہی. وہاں پہ وہ ٹھہراؤ ہے مختلف کا. کچھ لوگوں کو جس کو اللہ چاہے، اسی وقت بہت نیک لوگ ہیں ان کو جنت الفردوس میں ان کی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے. شہید کی رسالت کے رسول جو ہوتے ہیں اور جو اللہ کے بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے پوری دنیا کی پیس کے لیے، ان کی زندگی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جس کا علم ہمیں نہیں بتایا گیا. ایک روحانی زندگی ان کی ایسی ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں. باقاعدہ پیلسز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی قرآن بتا رہا ہے بیویاں بھی ہوتی ہیں، حوروں سے ان کا جو نیک. کئی لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا قیامت تک. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی روح سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو ہم روحیں جو برزخ میں انتظار کر رہی ان کو جسموں سے ملا دیں گے. تو وہی ہڈیاں کے ٹکڑے ہمارے، اگر آپ دیکھیں میرے پاس 1 2 نہیں 500 600 ریئل ٹک ٹاک ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے جس میں کلیئرلی بتایا گیا انہوں نے قبریں کھودی ہیں. کئی لوگ ہیں ان کی اپنی امی کی قبر کھودی ہے، ماں کی قبر گھر میں تھی، پیار تھا بہت بچے کو. اس نے جب دیکھا کہ اب 2 3 سال گزر گئے، اس نے کھولا تو وہ ایک صرف ہڈیوں کا مجموعہ تھا. کچھ ایک چھوٹا سا سمجھیں کہ وہ پیکٹ میں آیا تھا کٹھی ہو کے. اتنا بوسیدہ ہو گیا ہڈیاں، 1 2 نہیں ہزاروں ہوتی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی برا یا اچھا ہوتا ہے، یہ اللہ کی تخلیق، اس کا ایک نظام ہے. اللہ کا نظام ہے، اسی طرح ہمیں سمجھنا پڑے گا. ابھی بھی اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو جس سے مانگتے ہو جا کے. اگر وہ مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر، کیا وہ مکھی کو ہٹا سکتے ہیں؟ میری تخلیق تھی، اگر نیک لوگ تھے اس کا انعام ان کو ملے گا. اگر انہیں مساجد بنائی ہیں، اچھے تعلیم بچوں کو دی ہے، تو وہ بچوں کو اس تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. کسی صورت میں اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا کہ میرے علاوہ میں زندہ ہوں، میں واحد ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، میں 24 گھنٹے سورج کو تمہاری سروس کرتا ہوں، تو میں جہاں چاہتا ہوں پانی برسا دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں کوئی انسان رات کو سوتا ہے اس کی روح چلی جاتی ہے پھر واپس ڈال دیتا ہوں. ہر وقت کام پہ لگا ہوں، ہر کی سنتا ہوں جانتا ہوں. تو جو انسان ہے وہ بہت ہی، وہ علم اس کو اللہ نے دیا ہے. وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں. اللہ کسی کو رہنمائی دیتا ہے، کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو اولیاء بناتا ہے. تو وہ جب اچھا پیغام دیتے ہیں پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ نے کیا اس کی روح واپس چلی جاتی ہے. تو جسم کا وجود جو ہے اس کو ہمیں عزت کے ساتھ اللہ نے کہا دفن کرو. آدم کی جب 2 بیٹوں نے ایک نے قتل کیا تو کوے نے آ کے دکھایا کہ یہی عزت کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو زمین کو سپرد کر دیں. زمین کو سپرد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کی جو جسم ہے وہ ایک زمین مٹی سے بنا چلا گیا. روح انتظار کر رہی ہے. اب ہمارے اعمال جو انہوں نے نیک لوگوں نے تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. کسی صورت میں نیک لوگوں سے آپ کچھ نہیں مانگ سکتے. آپ ثبوت کر کے دکھا دیں. ابھی بھی جتنے اچھے نیک لوگ ہیں، لوگ برا تو سمجھیں اس بات کو، لیکن میں عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، کسی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء انبیاء اور جو مرسلین ہیں یہاں صحابہ ہیں، ان کی قبریں آپ کھولیں، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز ہے. قرآن کی کتاب جو ہے وہ سچی ہے کہ وہ انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے چکا ہے. کئی لوگ جنتوں میں سکون میں رہ رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا. کسی نے نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کو، گاڈ کو چھوڑ کو، بھگوان کو چھوڑ کو ہمیں پیچھے لگ جاؤ.
ہم بڑے کرنے والے، کوئی نیک انسان آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ اس لیے خدا را یہ جو مقبرات ہیں یہ ان کو مساجد میں آپ کنورٹ کریں، ان میں اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں لوگوں کو بچوں کو تعلیم دیں اچھی، ان کو روزگار دیں، وہاں ارد گرد جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، طلاق یافتہ بچیاں ہیں، ان کے نکاح کی طرف بڑھائیں، دنیا جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے کام کریں، وہاں پہ پانی مہیا کریں، گاؤں میں ہر جگہ پہ یہ مراکز ہونے چاہیے، نیک لوگوں کے مراکز جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ روڈ بنائیں، لوگوں کے گھر بنا کے دیں، وہاں پہ گندم چاول اگائیں، فروٹ اگائیں تاکہ لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہر طرف کر دیں، یہی نیک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ کسی صورت میں قرآن میں کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے جس میں یہ، اور آپ کھول کے دیکھ لیں، بہتر یہی ہے کہ ان کی جو جسم کو سپرد خاک کر دیا جائے قبرستان میں، اور ان کی جو خوبصورت بلڈنگ ہے ان کو ایک انسانوں کی خدمت کا ذریعہ بنایا جائے، پھر وہ آپ سے خوش ہوں گے، پھر وہ آپ کو قیامت میں ویلکم کہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا کام کیے۔ زندگی آپ پیسہ بنانے کا ذریعہ بنا لیں گے، لوگ گمراہ کریں کچھ روپوں کے لیے، کچھ ڈالروں کے لیے، کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کی ذات۔ بہت سخت شرک ہے یہ، اس سے نکلیں، بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں وہاں سے بڑے بڑے لوگ نکل رہے ہیں اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہاں بہت خرابیاں نکل رہی ہیں، بڑے بڑے ایسی خواتین جو پروفیشنلی گناہ کام کرتی ہیں وہاں جا کے وہ پردے میں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، کئی مرد جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، برائی کرتے ہیں ہر طرح کی، اور پھر وہاں جا کے وہ سجود کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ آپ کی عافیت یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ گاڈ پہ آ جائیں، شرک کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ کے ایک زندہ ہے، واحد ہے، آپ کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی بات سنتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں میسج۔ تو آ جائیں اللہ کے قانون کی طرف، ہم اکٹھے ہو جائیں، جب ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے اور ایک کتاب قرآن کی طرف جو آ جائیں گے، اور دوسری کتابیں بھی آپ کی رہنمائی ہیں، تو پھر دنیا میں آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک ہو جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، پورا آپ جائیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ گھوم کے جائیں، آپ کئی گھنٹے، آپ 50 گھنٹے ڈرائیو کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک جیسا سٹینڈ ملے گا۔ آپ کو بھی چاہیے، مسلمان ملکوں کو بھی اب اس سے نکلنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی خرافات سے، نیک لوگوں کی عمل کریں، جو اولیاء انبیاء مسلم امام جسے آپ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کا رہنمائی لے کے نیک کام کریں، وہاں جا کے آپ کچھ کریں گے، اس طرف جا کے اور جو کتابیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی نہیں ملے گی، اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہونے کے بعد جھگڑے ہوں گے، قتل ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، ہو رہی ہیں، یہی شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اولیاء انبیاء مسلم سب نے کہا تھا، سبھی صحابہ کرام نے، نیک لوگوں نے کہا تھا شیطان سے بچنا۔ بی بی مریم نے کہا، بی بی مریم کی ماں نے کہا کہ اللہ میری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اس لیے ہمیں ایک کامن ہمارا اینمی ہے، دشمن ہے، ہم انسانیت کے ایک فیملی ہیں، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے نکلنا چاہیے، ان کو سپرد خاک کریں، ان کے جتنے بھی مقبرات ہیں وہاں پہ اچھے کام کریں، وہاں پہ لائبریری بنائیں، سپورٹس سینٹر بنائیں، اسٹڈی روم بنائیں، فوڈ کے کھانے کی چیزیں وہاں سے مہیا کر لوگوں کو، یہی عمل اچھا ہے۔ آئیے اللہ کے راستے کی طرف، آئیے واپس اس راستے کی طرف جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے، اور پھر جب واپس ہم جائیں تو ہم جنت الفردوس کے بڑے بڑے محلوں میں رہیں اور ہمیشہ کی زندگی رہیں۔ آئیے ہم سب بلکہ اور اللہ کے وعدے کو پورا کریں، جس نے کہا تھا کہ آدم کو میں اس کی اولاد کو چنوں گا، پوری کائنات میں نے اس کے لیے بنائی ہے، ہم ثابت تو کریں۔ ایک انسان جو ایک مردہ انسان جو مکھی نہیں اٹھا سکتا، وہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ کیوں آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پہ؟ آ جائیں اللہ کے راستے کی طرف، اکٹھے ہو جائیں، ایک مسجد بنائیں، ایک پارٹی بنائیں، اور سب مل کے اکٹھے ہو کام کریں، اختلاف بلائیں، نکاح کریں، لوگوں کے بچیوں کے جلدی نکاح کریں تاکہ مسائل حل ہوں۔ یہی چیز کتاب سکھاتی ہے، لوگوں کو کھانا دیں، روڈ بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، ہر طرح کے کام کریں، سجا دیں گھروں کو، سجا دیں گلیوں کو پھولوں سے، سجا دیں درختوں کو، فروٹ لگائیں، ہری بھری، یہی تو جنت ہے۔ اس طرف جانے سے مردہ لوگوں کے پاس کیا ملے گا آپ کو؟ ان کو کھول کے دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ ان کو عزت کے ساتھ ان کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں جھوٹ بولتے ہیں اوپر بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے سونے کے زیور لگا کے، کیوں لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔
بچیں اللہ کے غضب سے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ راستے وہ ہیں جس سے انسان برباد ہو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ہم تکلیف میں ہیں۔ تو آئیے اللہ کے راستے کی طرف، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آئیں گے، جلدی فیصلہ کریں گے اور اکٹھے ہو کے دنیا کو تبدیل کریں گے۔ مسلمان آپ لوگ ایک ہی امید ہے، دنیا بہت تباہی کی طرف جا چکی ہے، آپ امید ہیں، آپ امید کو پورا کریں۔ آپ کو چنا گیا تھا کائنات ٹھیک کریں، آپ نے خود ہی خرابیاں پیدا کر لی اپنے ملکوں میں۔ آئیے اللہ کی طرف، ٹیک کیئر، دوبارہ آپ سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔